اسی ڈکٹیٹر کے خلاف وہ 2 مرتبہ کھڑے بھی ہوئے نا، مارچ 2007 میں بھی اور نومبر 2007 میں بھی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا آپ نے کہا کون سا ایسا کیس ہے جو کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہو؟ تو ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر سزا بھی ہوئی اور ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. تو یہ تو ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. ایسا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کی جوڈیشل سسٹم میں ہو سکے گا. یہ سن لیجئے وہ جس خط نہ لکھنے پر ان کو گھر بھیج دیا گیا، اسی پارٹی کے اگلے وزیر اعظم نے اس انداز کا خط اس نے نہیں لکھا جو سپریم کورٹ چاہتی تھی، اور اس کو گھر نہیں بھیجا گیا. اس کے کرپشن کیسز کو بھی اچھالا گیا اور گھر نہیں بھیجا گیا. ایک ہی میٹر ہے. اور وہ سوئٹزرلینڈ کے کرپشن کیس جوں کے تو رہے، ہاتھ نہیں لگا ان پیسوں کو. وہ صاحب صدر بھی رہے، اور جس کیس میں ایک آدمی گھر جا رہا ہے وزیر اعظم، دوسرا مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور دھوکہ دہی ہو رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے علم میں ہے کہ جو خط بھیجا گیا ہے اس کے اندر سبسٹنس اور ہے، جو کہا گیا ہے وہ سبسٹنس اور تھا. یعنی دوہرے معیار تھے، متضاد معیار تھے، سیاست تھی. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو سیاست سے بالا ہونا چاہیے. عدلیہ پورے ملک، کسی بھی قوم اور ملک کا وقار ہوتی ہے، اور اللہ اس وقار کو بحال کرے. ہمارے پاکستان کا آئین اسی لیے تو عدلیہ کے لیے توہین عدالت کا قانون رکھا گیا کہ جو اعلیٰ عدالت یا جوڈیشری کی توہین کرے اسے سزا دی جاتی ہے. عام اداروں کو اور عام سروسز کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر قادری صاحب، اس لیے کہ اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ضروری ہے. اور پھر ایک اگلی بات دیکھیے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ بات کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ بیٹھ کر پارلیمنٹیرینز کو کہتے تھے کہ دوہری شریعت والا وہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے. سنیے، اور یہ میں آپ کو، مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہ سوال کرنے لگیں گے، مجھ سے کریں گے، تو میں یہ آپ کے سامنے نوٹ دکھا رہا ہوں. یہی موصوف جو ریٹائر ہوئے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج، سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹسز، ان پر دوہری شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ دوہری شریعت رکھ کر بھی جج بیٹھ سکتے ہیں، ان کی وفاداری مشکوک نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کا ممبر دوہری شریعت رکھے تو پارلیمنٹ مشروک ہو جاتی. یعنی دوہرا معیار رکھنا. بات میری سمجھے، اس کی علت جو بتائی انہوں نے، جو بیسک ریزن بتائی، اس نے کہا کہ دوسرے ملک کی شریعت لیتے ہوئے جو وفاداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے اس سے وفاداری تقسیم اور مشکوک ہو جاتی ہے. آئین نے یہ بحث نہیں کی، آئین نے یہ بات نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آئین نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں. یہ بات انہوں نے آپ سے بھی کہی تھی جب آپ کی پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. یہ انہوں نے فلسفہ گڑا. اگر وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے جو فلسفہ موصوف نے بیان کیا، تو اس مشکوک وفاداری کے ساتھ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے. اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے یہ ریزولوشن پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ان اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے ناموں کی فہرست شائع کرے جن کے پاس دوہری شریعتیں ہیں. اور ان ججز نے، موصوف کے تابع ان ججز نے انکار کر دیا کہ ہم اپنا نام ڈسکلوز نہیں کرتے جن کے پاس دوہری شریعتیں ہیں. کیا پتا اسی کے پاس بھی دوہری شریعتوں، موصوف جو شعور مچاتے تھے دوہری شریعت کا، کیا پتا کس کس کے پاس دوہری شریعت ہے. انہوں نے کہا ہم ڈسکلوز نہیں کرتے، نام نہیں چھپنے دیا اپنے. ٹھیک ہے ڈاکٹر قادری صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر ایک وفاداری کو مشکوک ہونے سے بچانے کا قانون آپ سیاستدانوں پر لگاتے ہیں تو ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر بھی وہی لگائیں.